نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا واجعلنا وزيرا من اهلنا اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الحمدللہ مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 10ویں پارے کو سمجھیں گے۔ 10واں پارہ جو کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ بے شک جو مال غنیمت کسی بھی چیز میں سے تم نے حاصل کیا ہے، فَأَنَّا تو بے شک لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ گویا کہ سورہ کے شروع میں میں نے کل ذکر کیا تھا، جو سوال کیا گیا تھا انفال کے بارے میں، اس کا جواب وہاں پہ مختصر دے دیا گیا تھا، لیکن یہاں کھول کے بتا دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے 5واں حصہ، اور باقی سارا مہاجرین میں تقسیم کر دیا مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو تجارت فرماتے تھے، لیکن مدینہ میں آ کے آپ کے اتنی ذمہ داریاں تھیں کہ آپ اپنی اپنی معاشی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے الگ سے کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس میں سے حصہ دیا گیا۔ اور پھر آپ نے اپنے رشتہ داروں کے لیے صدقہ کو منع کیا تھا کہ صدقہ نہیں، جو اہل بیت ہیں ان کو صدقہ نہیں لگتا، اس وجہ سے پھر ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا بھی تو کوئی بندوبست ہونا چاہیے تھا نا، تو وہ پھر بتا دیا گیا کہ مال غنیمت میں سے ان کو دیا جائے گا، اور پھر یتیموں مسکینوں اور مسافروں کو بھی دیا جائے گا۔ پھر دوبارہ غزوہ بدر پر ہی بات ہوگی، اللہ فرما رہا ہے کہ تم ایک طرف تھے اور وادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب تمہارے دشمن پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، یعنی میں نے جیسے پہلے ذکر کیا اونچی جگہ پہ مسلمان تھے، نچلی طرف وہ تھے، اور اللہ نے فرمایا قافلہ تمہارے سے نیچے ساحل کی طرف سے تھا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے یہ اس لیے جنگ کروائی تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، یعنی اب لوگوں کو پتہ چل جائے، ثابت ہو جائے کہ جو اللہ نے جن کو ہلاک کیا، یعنی جاہلیت کو، کفر کو اللہ نے ہلاک کر دیا اور اسلام کو اللہ نے زندہ کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ جو ہیں وہ خواب میں تھوڑے نظر آئے تھے، اگر کہیں ان کی تعداد زیادہ نظر آ جاتی تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کم دکھائی دیے، اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے یہ مشرک کتنے ہیں، تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے 70 ہوں گے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تمہارا کیا خیال ہے یہ کتنے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ 70 ہوں گے، تو ان کے ساتھی نے کہا نہیں میرا خیال ہے 100 ہوں گے۔ تو کفار میں سے جو قیدی گرفتار ہو کے آئے ان سے بعد میں جب پوچھا گیا کتنے تھے تم لوگ، تو انہوں نے بتایا 1000 تھے، 1000 جو ہے وہ اللہ نے 70 دکھا دیے مسلمانوں کو، 70 اور کچھ کو لگا کہ شاید 100 ہوں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ایک اصول بتا دیا گیا کہ جب بھی جنگ ہو دشمن کے مقابلے میں تو نمبر 1 ثابت قدم رہو، نمبر 2 اللہ کو کثرت سے یاد کرو، جنگ کی حالت میں بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ اللہ ہی چاہے گا تو تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ جنگ کی حالت میں ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے کہ کیا کیا کام مسلمانوں نے کرنے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان نے ان لوگوں کی نگاہوں میں ان کے کرتوت خوشنما بنا کر دکھا دیے، اور جب بھی دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ شیطان ان کے ساتھ آیا تھا، کہا جاتا ہے انسانی شکل میں ان کے ساتھ آیا تھا، اور جب یہاں پہ آ کے اس نے فرشتوں کو دیکھا تو وہ بھاگ گیا، اس نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں دے سکتا کیونکہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور یہ بیچ میدان میں ان کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا۔ اخنس بن شریک کی شکل میں یہ ان کے ساتھ آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ
اللہ کے نزدیک زمین میں چلنے والی مخلوق میں سے سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا. سچائی سامنے آ گئی، پہچان بھی لیا، لیکن اس کو مانا نہیں. سب سے برے لوگ یہ ہیں. اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جہاں تک تمہاری طاقت ہو، تمہارا بس چلے، زیادہ سے زیادہ اختیار بندھے رہنے والے گھوڑے دشمن کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں ہوگا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے دشمن، جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں، ان سے مقابلے کے لیے اپنے ہتھیار تیار رکھو. گویا کہ کہا جا رہا ہے، گھوڑے کہا گیا، اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، لیکن طاقت بھی کہا گیا. تو جو بھی طاقت، اب آج میزل ٹیکنالوجی ہے، آج ایٹامک بام ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں جو تم نے تیار کر کے رکھنی ہے. اور ہم آج دیکھ رہے ہیں اللہ نے کہا اس کے ذریعے سے تم ان دشمنوں کو بھی خوفزدہ کر دو گے جنہیں تم نہیں جانتے. تو اب آج ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، الحمدللہ پاکستان نے جب یہ کیا ایکسپیریمنٹ کیا ایٹم بام کا، تو دیکھیے کہ دشمنوں کے اوپر روب پڑ گیا. میں مثال دیا کرتی ہوں کہ وہ جب واجپئی نے کہا تھا، جب انڈیا نے کیا تھا، تو واجپئی نے کہا تھا ہم پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے. اور جیسے پاکستان نے کیا 28 تاریخ کو، 29 کو واجپئی نے آ کے کہا کہ وی آر ریڈی ٹو ٹیبل ٹاکس، وی آر ریڈی فار ٹیبل ٹاکس. وہ فوراً اس نے اپنا پینترا ہی بدل لیا کہ ہم ٹیبل ٹاک کے لیے راضی ہیں. تو یہ اللہ دشمن کے اوپر روب ڈالتا ہے، اس لیے ہتھیار کو تیار رکھنا ہے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اگر تم میں سے 20 صابر آدمی ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ہوں گے تو منکرین حق سے 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں گے. گویا اللہ طاقت دے دیتا ہے، جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو پھر اللہ طاقت دے دیتا ہے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے پاس قیدی ہوں تو جب تک زمین میں دشمنوں کو کچل نہ دو اچھی طرح سے، تم قیدیوں کو نہیں پکڑ سکتے. گویا کہ جنگ کا خاتمہ ہو تب قیدیوں کو پکڑو، اور پھر اس کے بعد قیدیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا جانا وہ ہم انشاءاللہ اللہ نے بتا دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق ہی ان کے ساتھ معاملہ کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اللہ کے راستے میں جنہوں نے گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی، اور وہی سچے مومن ہیں، اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر کرے گا اور ان کو بہترین رزق فراہم کرے گا. سورہ الانفال مکمل ہوئی الحمدللہ. سورہ توبہ، جس کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی اور نہ ہی ہم نے پڑھنا ہے. کیوں نہیں لکھی؟ اس کے کئی وجوہات مفسرین نے بتائیں، حدیث سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اس میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اظہار بیزارگی کیا ہے مشرکین سے، تو رحمان اور رحیم کی صفت بیان کر کے یہ بات نہیں کہی جا سکتی تھی، اس لیے کہا گیا. اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر کچھ سختی کی بات کی گئی، کیونکہ اس لیے اس کے شروع میں نہیں لکھا گیا. بہرحال سورہ توبہ برآت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے کہ بس اب 4 مہینے تم لوگ چل پھر لو، اللہ کو تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، اس کے بعد تمہارے ساتھ معاہدے نہیں رہیں گے، معاہدے ختم ہو جائیں گے، جو معاہدے ہو چکے تھے وہ ختم ہو جائیں گے. اور اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. یہ آیات جب نازل ہوئیں، سورہ توبہ جب نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق حج کے لیے روانہ ہو چکے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا تھا. پیچھے سے یہ آیات نازل ہوئی تو آپ نے حضرت علی کو بھیجا کہ وہ جا کر وہاں پر اعلان کر دیں کہ سارے مجمع کے اندر کہ کوئی جنت میں شخص داخل نہیں ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا، اور بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہو گیا. اور جن لوگوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی، ورنہ بس 4 مہینے کا مہلت ہے، اس کے بعد کوئی آپس میں معاہدہ نہیں رہے گا. اور اللہ فرما رہا ہے ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. یہ مومنوں کے ساتھ قرابت کا بھی لحاظ نہیں رکھتے، یعنی اکٹھے رہے ہوئے ہیں مکہ میں، کوئی لحاظ نہیں رکھتے، اور کوئی وعدوں کی پابندی بھی یہ نہیں کرتے. اور اللہ فرما رہا ہے کیا تم نہیں لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے وعدے توڑتے ہیں؟ اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں. یہ ابھارا جا رہا ہے جنگ کرنے کے لیے. اور مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے.
اور حال کیونکہ وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مسجدیں جو ہیں ان کے مجاور اور خادم وہی ہو سکتے ہیں جو اللہ روز آخر کو ماننے والے ہوں۔ مسجدوں کی جو وہ کرنا ہے، خدمت کرنا بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یہ بہت پسندیدہ کام ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہیں اس کی مسجدیں ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں جنت کے باغات ہیں، جب وہاں سے گزرو یعنی وہاں تم جاؤ مسجدوں کے اندر تو وہاں کے پھل کھا لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پھل ہیں مسجد، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے مسجدوں کے اندر بیٹھ کے۔ ایک خاتون کا ذکر آتا ہے کہ وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی، اور ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ موجود نہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کدھر گئی؟ لوگوں نے کہا وہ رات کو فوت ہو گئی تھی، ہم نے ان کو دفنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک پر گئے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی، کیونکہ یہ اتنا بڑا کام ہے مسجدوں کی صفائی کرنا، تو مسجدوں کی صفائی کرنا بھی ایک عمدہ کام ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک کسوٹی دے دی، امتحان اپنا چیک کر لو، اپنے آپ کو، اپنے دین کو چیک کرنا چاہتے ہو نا، ایمان کو چیک کرنا چاہتے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو میں سے جو ان کو دوست بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے، تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ 8 چیزیں بتا کر کہہ دیا گیا کہ یہ وہ رشتے ہیں جو اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر حاوی ہو گئے تو تمہارا سارا دین ایمان ختم ہو گیا، پھر تم انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا۔ تو یہ 8 ہمارے لیے امتحان زندگی میں ہوتے ہیں، سب سے بڑے محبوب ترین چیزوں کے نام لے لیے گئے۔ بتایا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں ان چیزوں سے، ان رشتوں سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى، اور نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں جو اپنے منہوں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ اس کے اوپر حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، مسلمان ہوئے بعد میں، حاتم طائی کے بیٹے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنے رب علماء اور درویشوں کو اللہ اپنا رب نہیں بناتے، یہ اللہ نے کیوں کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم تمہارے یہ جو علماء اور درویش تمہیں جو حلال کرتے ہیں تم اس کو حلال، اور جو اس کو حرام کہتے ہیں اس کو حرام نہیں کر لیتے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا پھر اور رب بنانا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ حلال اور حرام کی جو حق ہے وہ صرف اللہ کو حاصل ہے، اللہ نے جو حق کیا، اور اللہ یہی کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے یہ جو باتیں بنا لی، اللہ پر بہتان باندھے، اور یہ اپنے درویشوں کو اور علماء کو اپنا رب بنا لیتے ہیں۔ تو حالانکہ اللہ نے کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت بھی نہیں ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ استغفر اللہ۔ گنجے ناک کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، گنجے ناک کی شکل میں اٹھے گا یہ مال، اور پھر اس کے منہ سوڑوں پر اور جبڑوں پر کاٹے گا اور کہے گا انا مالک، انا مالکا و انا کنزکا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، اور پھر اس کو کاٹے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے، اور لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ یعنی جو 4 مہینے حرام کیے گئے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، تو اللہ فرما رہا ہے ان میں تم
کفرانہ کافرانہ کام نہ کرو، مطلب یہ کہ اس میں جنگ نہیں کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور یہ لوگ انہوں نے نسی کا قانون بنا لیا تھا کہ اگر جنگ کر رہے ہوتے تھے، جنگ چل رہی ہوتی تھی، درمیان میں رجب کا مہینہ آ گیا، محرم کا، تو یہ کہتے تھے نہیں جی یہ محرم یا رجب نہیں ہے بلکہ یہ تو کبیسہ کا مہینہ ہے، محرم اور رجب بعد میں آئیں گے۔ تو اللہ نے کہا یہ نسی کا جو ہے یہ کافرانہ کام ہے، کفریہ کام ہے، اس سے باز رہو۔ اور جب تمہیں اللہ کے رستے میں نکلنے کے لیے کہا گیا یعنی جہاد کے لیے، تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ اب یہ یہاں پہ جہاد کے لیے نکلنا بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ کے دین کے لیے نکلنے کی بات بھی ہے۔ جب ہم سے تقاضا کیا جائے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلا جائے، کوئی بھی کام ہو، تو ہم اس کی بجائے کہیں نہیں آج سے نہیں، اب تو میں نہیں جا سکتی، ابھی تو میں تھکی ہوئی ہوں، یا ابھی کل کر چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ ایسا ہرگز مت کرو، تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، حالانکہ یہ تو بہت تھوڑا سامان ہے جو تمہیں یہاں پہ ملے گا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اگر تم نے نبی کی مدد نہیں کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ نے اس کی اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو نکال دیا تھا، وہ دو میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، اور اس یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ واقعہ ہے ہجرت مدینہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے دوست حضرت ابوبکر کے ساتھ 3 دن غار ثور میں رہے، اور اس موقع پہ سخت پریشانی تھی، دشمن جو ہے ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ تک پہنچ گئے تھے، اور ان کے قدم اندر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر نے دیکھ لیے تھے، اگر وہ جھک کے دیکھتے تو وہ دونوں کو پا لیتے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ نے اس وقت ان کے دلوں پر سکینت نازل فرما دی۔ اب غزوہ تبوک کا ذکر شروع ہو رہا ہے، جس حوالے سے اس صورت میں بیان آیا۔ 700 میل دور تھا مدینہ سے تبوک، اور وہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ان سے لڑنے کے لیے، رومیوں سے لڑنے کے لیے، تو آپ نے لوگوں کو تیار کیا، سب کو بتا دیا، اعلان کر دیا کہ رومیوں سے جنگ کرنی ہے۔ سخت مشکل کے دن تھے، کھجوریں پک کے تیار تھیں، فصل اتارنے کا وقت تھا، سخت گرمی کا دن تھا، بہت لمبا سفر تھا، بہت ہی لوگوں کا اصل امتحان ہونا تھا اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر سفر ہلکا ہوتا اور فائدہ جلدی ملنے والا ہوتا تو یہ لوگ تمہارے ساتھ چلنے پر تیار ہو جاتے، لیکن یہ راستہ مشکل تھا، اس لیے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً آپ کے ساتھ چلتے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اور جب واپس آ گئے اس غزوہ سے تو نہیں، ابھی واپس نہیں آئے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں رخصت دے دی؟ لوگ بہانے کرتے تھے نا، اور جو کوئی بھی بہانہ کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رخصت دے دیتے تھے، ٹھیک ہے اگر تم نہیں جانا چاہتے تو نہ جاؤ، لیکن اللہ فرما رہا ہے ان میں سے کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے، مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے، سن رکھو فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں یہ روایت آتی ہے، جد بن قیس، انہوں نے کہا کہ میں بہت ہی حسن پرست آدمی ہوں، میری قوم کے لوگ جانتے ہیں اس بارے میں میری اس سے کمزوری سے، مصر کی عورتیں رومی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو ان کو دیکھ کر میرے قدم نہ پھسل جائیں، اس لیے آپ مجھے جہاد پر اپنے ساتھ نہ لے کے جائیے۔ اس قسم کے بہانے کیے تھے ان لوگوں نے، منافقین نے اصل میں تو، لیکن کچھ مخلص مسلمان بھی اس میں سستی کر کے پیچھے رہ گئے تھے، ان کا بھی ذکر آئے گا۔ اللہ فرما رہا ہے ان سے کہو کہ تم ہمارے معاملے میں کیا امید کرتے ہو، ہم تو جو 2 چیزوں کے منتظر ہیں، یہ دونوں ہی ہمارے لیے بھلائیاں ہیں، اگر ہم جیت گئے، غازی ہو کے آئے تو وہ بھی بھلائی ہے، اور اگر ہم وہاں پہ ہمیں شہادت نصیب ہوگی تو وہ بھی ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو۔ پھر اللہ نے کہا تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہیں کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ منافقین کی بات بتا دی گئی کہ مال اگر وہ خرچ کرتے ہیں اپنے پر جان کی چٹی سمجھ کے خرچ کرتے ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے تم سے وہ قبول ہی نہیں کیے جائیں گے۔ اور یہ لوگ آپ پر صدقات کی تقسیم کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں، مگر اس مال میں انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں، نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ یہ پھر منافقین کی ہی صورتحال تھی۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، یہ زکوٰۃ کے مصارف بتائے جا رہے ہیں۔ اور
گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے۔ اور یہ فرض صدقات کی بات کی جا رہی ہے، زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، ان کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے ان میں کچھ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ کانوں کا کچا ہے، کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، یعنی وہ لوگوں کی باتیں سن کے نرمی دکھاتے تھے، ان کو معافی دے دیتے تھے، تو اسے کہتے تھے کہ یہ کانوں کا کچا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ تمہارے لیے نرمی کرتا ہے، اور یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ ان کو اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تھی، اب بہانے نہ تراشو۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ سب سے بڑی سزا ہے اللہ کسی کو بھلا دے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا، یہاں دنیا میں تو اس کو ہم ہلکے ہاتھوں ہلکے کانوں سے سنتے ہیں اور اس کے اوپر پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ جب بھلا دے گا، وہاں انتظار میں بیٹھے ہوں گے، ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوں گے کہ اب میری باری آنے والی ہے حساب کتاب کی، اللہ دیکھے گا بھی نہیں اور ان کو واپس کر دے گا اور دوسرے لوگوں کو بلا لیا جائے گا۔ اللہ بھلا دے گا کہ اللہ کہے گا تم نے مجھے دنیا میں بھولا ہوا تھا تو آج میں تم کو بھول گیا ہوں۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ فرما رہا ہے تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے، کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، یعنی قوم لوط۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے پر ظلم کرتے تھے۔ منافقین سے ان پہلی قوموں کے لوگوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ بھی خود کو مسلمان ہی کہلاتے تھے نا، اور پیغمبروں کی باتیں نہیں مانتے تھے، حتیٰ کہ پیغمبروں کو قتل تک کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے کہا یہ ساری قومیں جو گزری ہیں ان کے ساتھیوں نے جو ان کے ساتھ کیا، ان پیغمبروں کے ساتھ، وہی یہ لوگ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، تو جو انجام ان کا ہوا ان کا بھی ویسا ہی انجام ہوگا، یہاں یہ بتا دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور انہیں وہاں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ رضوان من اللہ اکبر۔ یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کی خوشنودی اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ اللہم جعلنا منہم۔ پھر ایک واقعہ کا ذکر ہے غزوہ تبوک سے واپسی کے اوپر۔ یہ جو عبداللہ بن ابی یہ لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اس نے کہا کہ اگر واقعی وہ سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے تو ہم سب گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ اور ایک محفل میں بیٹھ کے خوب مذاق اڑایا انہوں نے کہ یہ حضرت آسمان کی خبریں تو خوب لاتے ہیں مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ اس وقت کہاں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے کیونکہ حضرت اونٹنی جو ہے وہ گم ہو گئی تھی، تو اس لیے ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو اس بات کو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو وہ صاف مکر گیا، اس نے کہا میں نے یہ بات نہیں کی۔ تو اللہ نے کہا کہ واقعی اس نے یہ بات کہی ہے، یہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں لیکن یہ بات اسی نے کہی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ اگر اپنے فضل سے اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے۔ یہ عمومی رویہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، لیکن خاص واقعہ بھی اس معاملے میں پتہ چلتا ہے۔ ایک شخص نے ایسے ہی کیا تھا اور جب اللہ نے اس کو خوب دے دیا تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراض ہوئے اور اس سے زکوٰۃ دینے سے ہی منع کر دیا کہ اس کو پاک نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ منافق ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کے منافقوں کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ دیکھیے کیا حال ان کا ہوگا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو جن کو پیچھے رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی اور وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش ان کو اس کا شعور ہوتا۔ ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی آگ کو 1000 برس دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اس کو دھونکا گیا وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اس کو دھونکا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی، اور اب وہ سیاہ ہے یعنی سخت گرم، نہ اس میں روشنی ہے اور شدید ترین گرم ہے وہ۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ فرما رہا ہے اب انہیں چاہیے کہ یہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ۔
یعنی اب جو انہوں نے اعمال کیے ہیں وہ ان کے لیے رونے کا باعث ہے، ان کو چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے گالوں پر گڑھے پڑ جائیں گے اور ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر ان کی آنکھوں سے لہو بہنا شروع ہو جائے گا، اور اتنا بہے گا کہ تم اگر ان میں کشتیاں چلانا چاہو تو کشتیاں چلا لو۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ مروی ہیں اس حدیث کے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو دنیا میں ایک آنسو جو اللہ کی یاد میں نکلے گا، انشاءاللہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہوگی، وہاں جا کے رونے سے بہتر ہے کہ اس دنیا میں رو لے انسان، اللہ سے رو رو کر معافیاں مانگ لے۔ اور اللہ فرما رہا ہے جب بھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے جس میں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ جو قدرت رکھتے ہیں جہاد کرنے کی، وہی آپ سے معذرتیں کرتے ہیں کہ ہمیں معاف رکھا جائے، ہم جہاد پر نہیں جا سکتے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ بدوی عربوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بہانے کیے، انہیں پیچھے رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ اور اللہ فرما رہا ہے ضعیف اور بیمار لوگ جو ہیں وہ جہاد کے لیے نہیں جا سکتے، وہ پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، ان کے لیے کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں۔ اور لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جو آپ سے درخواست کرتے تھے ہمارے لیے سواریاں پہنچا دیجئے، سواریاں بہم پہنچائیے تاکہ ہم جہاد پر جا سکیں، لیکن آپ ان کے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکے، تو ان کی آنکھیں آنسو ان کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کے بڑا رنج تھا کہ وہ اتنی قوت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے کہ جہاد پر جا سکیں۔ اللہ فرما رہا ہے البتہ جو مالدار ہیں وہ تم سے درخواستیں کرتے ہیں، انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کر دیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا چوڑیاں پہن لی انہوں نے۔ اب یہ جو لوگ جہاد پر نہیں جا سکے، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں کچھ لوگ ہیں، تم کوئی وادی پار نہیں کرتے وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا حالانکہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ مدینہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن ان کے دل تمہارے ساتھ ہیں، نکلنے کے لیے وہ بے چین تھے لیکن کوئی رستہ نہیں پاتے تھے، تو اس لیے تمہارے ساتھ نہیں نکل سکے، لیکن ان کے دل تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ وہی حدیث پھر یاد کر لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس کے ساتھ ہوگا، جس کے ساتھ محبت کرے گا، وہ اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ کیونکہ دلوں میں بے چینی تھی، طلب تھی کہ جہاد کر سکیں لیکن جا نہیں سکے، تو اللہ نے ان کی قبول کر لی یہ خواہش۔ ایسے ہی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت کی روزانہ دعا کیا کرو، اگر شہادت نہیں بھی نصیب ہوگی، بستر پر بھی موت آئے گی، تو شہادت کی دعا کرنے والے کو بستر پر موت آئے گی تو اس کو شہادت کا درجہ دیا جائے گا، کیونکہ اس کو شہادت کی طلب تھی۔ تو اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔